العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ کرام، اس وقت ہمارے سامنے حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے کون سی صورت اتری تھی. اس ذیل میں ایک قدر لمبی حدیث ہے اور اس سے متعلق مختلف باتیں ہیں، اور اس کے متعلق شراح نے مختلف باتیں لکھی ہیں. حدیث پاک کچھ اس طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك قال أبو سلمة سألت جابرا عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت لي فقال لي جابر لا أحدثك إلا بما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت عن خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت ختيجة فقلت دثروني فدثروني وصبوا علي ماء باردا فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وذلك قبل أن تفرض الصلاة. متفق علیہ. حضرت یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، جو اونچے درجے کے تابعین، مشاہیر علماء اور فقہائے سبع میں سے ہیں، سے پوچھا کہ قرآن مجید کا کون سا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا ایھا المدثر. میں نے عرض کیا کہ لوگ اکثر علماء تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک نازل ہوئی. تو ابو سلمہ نے فرمایا میں نے حضرت جابر سے یہی سوال کیا تھا کہ قرآن کا کون سا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا ہے. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے تمہیں جواب دیا. پھر میں نے بھی ان سے یہی کہا جو تم نے مجھ سے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرا بسمک ربک اتری. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ارشاد فرمائی تھی. آپ نے فرمایا کہ میں 1 مہینے تک غار حرا میں خلوت گزی معتکف تھا. جب میری خلوت گزینی اور اعتکاف کی مدت پوری ہوئی اور میں پہاڑ سے اترا تو اچانک میرے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی مجھے مخاطب کر رہا ہے. میں نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. بائیں طرف دیکھا تو ادھر بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. پیچھے کی طرف نظر کی تو ادھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی. پھر جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو مجھے کچھ نظر آیا، یعنی ایک فرشتہ دکھائی دیا. میں اس کو دیکھ کر سہم گیا اور مارے خوف کے کانپتا ہوا خدیجہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ. خدیجہ نے فوراً رضی اللہ عنہا نے مجھ کو یہ کپڑا اڑایا اور میرے حواس بحال کرنے کے لیے مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے کپڑے اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور اپنی ناپاکی سے اجتناب کرو. اور وحی نزول کا یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہوا. اور اس حدیث کے ذیل میں شراح حدیث نے بہت سی باتیں لکھی ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو آپ کے صاحب توضیحات میں جو چیز لکھی ہے اس حدیث کے ذیل میں وہ بتلانے کی کوشش کریں گے. فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. نزول وحی کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں.
پھر انقطاع وحی کا زمانہ آیا، پھر انقطاع وحی کا زمانہ آیا، اور انقطاع وحی کے بعد جو مکمل صورت اتری ہے وہ سورہ مدثر ہے، جس کا تذکرہ زیر بحث حدیث میں ہے۔ تو یہ مطلق وحی کی بات نہیں ہے، بلکہ کامل صورت کے نزول کی بات ہے۔ گویا یہ ابتدائی اضافی چیز ہے جو انقطاع وحی کے بعد سب سے پہلے وحی کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو دیکھیے صاحب توضیحات نے آپ کے مختصراً جواب دیتے ہوئے آپ کی بھلی بات کہہ دی اور بہت اہم ترین بات کہہ دی، اور جناب میں نے آپ کے صاحب مظاہر حق نے بھی یہی بات کہی ہے۔ ان کی گفتگو اور ان کی بات کچھ قدرے دراز ہے۔ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت حدیث کے وقت نسیان کے سبب راوی کے ذہن میں مسئلے کی اصل نوعیت پوری طرح محفوظ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حدیث اس طرح بیان کی۔ گویا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے وحی یا ایھا المدثر ہے، حالانکہ حقیقت میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ اقرا باسم ربک ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اقرا باسم ربک کے بعد وحی کا نزول کچھ عرصے کے لیے جب منقطع ہو گیا اور یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اس وقت سب سے پہلے جو وحی اتری وہ یا ایھا المدثر ہے۔ تو گویا کہ بچوں دیکھو حضرت آپ کے صاحب مظاہر اور توضیحات دونوں کی باتیں تقریباً یکسائی ہیں، قدر اسلوب کے قدر اختلاف کے ساتھ۔ تو بہرحال دونوں کے باتوں میں وہی چیز پائی جا رہی ہے جو آپ کے احادیث میں ہے، اور عربی شروحات میں بھی تقریباً وہی بات آ رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے وہی جو چند آیات پر مشتمل ہے وہ سورہ علق کی ہے، اور انقطاع وحی کے بعد جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ مدثر ہے۔ یہ آپ کے وحی سے متعلق ہوئی، اور اس کے بعد پھر باب شروع ہو رہا ہے، باب علامات النبوت کے نام سے، ان نبوت کی علامتیں۔ دیکھیے علامات یہ علامتن کی جمع ہے، اور علامت اصل میں مطلق نشان کو، اور خاص طور پر اس نشان کو کہتے ہیں جو راستے کے سرے پر قائم کیا جاتا ہے، یعنی بطور نشانی کے، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسافر اور راہگیر کو ان کے راستے اور ان کی منزل کا پتہ بتلایا جائے۔ اسی قبیل کے دو اور لفظ معلم اور علم کے بھی یہی معنی ہے، لیکن یہاں علامات یا علامتوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو ظاہر و ثابت کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور اخلاقی صفات و خصوصیات، آپ کے فضائل و شمائل اور آپ کے افعال و احوال پر اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار شخص ان کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین حاصل کر سکتا ہے۔ نیز آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات اور خصوصیات اور احوال کا ذکر ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کو جتنے معجزات عطا ہوئے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی علامتوں میں سے ہی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مؤلف مشکات نے جو دو باب قائم کیے ہیں، ایک تو یہی نبوت کی علامتوں کا بیان اور دوسرا معجزات کا بیان، اس کا کیا سبب ہے، اور انہوں نے ان علامتوں اور معجزوں کے درمیان کیا فرق ملحوظ رکھا ہے، جبکہ ان دونوں میں خوارق معجزات ہی کا ذکر ہے۔ شارحین مشکات اس پر بہرحال غور فکر کرتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں اور وہ باتیں ہیں جو صاحب مظاہر حق نے لکھی ہیں، اور علامتوں سے متعلق صاحب توضیحات نے بھی اپنے کلام کے آغاز میں یہی تقریباً سب باتیں فرمائی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیوں سے متعلق ہے۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ نشانات، علامات نشانی کو کہتے ہیں، یعنی وہ نشانات اور علامات مراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہوں۔ اور شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعۃ اللمعات میں لکھا ہے کہ علامات نبوت اور معجزات ایک ہی چیز ہیں، اس لیے شراح حضرات حیران و پریشان ہیں،
اور پھر کہ ہر ایک نے اپنے اپنے ضابطے اور اصول کے اعتبار سے بہرحال اس کو لکھا ہے. تو احادیث اس کے اندر موجود ہیں اور لکھنے والے نے بہرحال بہت کچھ چیز اس میں لکھی ہیں. اس کی سب سے فصل اول کی حدیث شق صدر کا واقعہ ہے. اور شق صدر کا جو واقعہ ہے بچوں وہ تقریباً ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم ترین موڑ ہے آپ کی زندگی کا اور ایک اہم ترین واقعہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا. تو انشاءاللہ ہم شق صدر کے حدیث کو اور اس واقعے کو انشاءاللہ دوسری مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.